جام صاحب یہ جس پہ دستخط ہیں اس میں آپ کے کابینہ کے وزیر ہیں جی بالکل، بہت سارے لوگ، بالکل یعنی کسی مجھے سے نقاد صحافی کا نہیں، اوپینین نہیں کسی اور کا. وہ یہ کہتے ہیں یہ کہ ہر گاہ کے گزشتہ 3 سالوں کے دوران جام کمال خان وزیر اعلیٰ بلوچستان کی خراب حکمرانی کے باعث بلوچستان میں شدید مایوسی، بدامنی، بےروزگاری اور اداروں کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوئی. یہ کہ وزیر اعلیٰ جام کمال نے اقتدار پر برجمع ہو کر خود کو عقل کل سمجھ کر صوبہ کے تمام اہم معاملات کو مشاورت کے بغیر ذاتی طور پر چلا رہا ہے، جس سے صوبہ کو ناقابل تدافع نقصان پہنچایا گیا ہے، جبکہ اس بارے میں انہیں کابینہ اراکین وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہے، لیکن انہوں نے اس جانب کوئی توجہ نہیں دی. علاوہ ازیں بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے وزیر اعلیٰ جام کمال نے وفاقی حکومت کے ساتھ آئینی اور بنیادی حقوق کے مسائل پر انتہائی غیر سنجیدگی کا ثبوت دیا، جس سے صوبہ میں بجلی، گیس، پانی اور شدید معاشی بحران پیدا ہوا. نیز اس وقت صوبہ کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد، جن میں بیوروکریٹ، ڈاکٹر، طلبہ اور زمیندار، حکومت کے بیڈ گورننس کی وجہ سے سراپا احتجاج ہیں. جی بالکل، یہ آپ کی پارٹی کے لوگ اور آپ کی کابینہ کے وزیر کہہ رہے ہیں. بلوچستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ کیبنٹ میٹنگز اور ایجنڈا اس حکومت کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کابینہ کے لوگ سب سے زیادہ ملے ہوں گے. یہ کہتے ہیں کہ ہم وقتاً یاد دلاتے رہے ان کو. نہیں بڑے خوش تھے. اب میں آپ کے ساتھ انٹرویوز بھی شیئر کر سکتا ہوں. میرے ہر پالیسی، میرے پالیسی کو نہیں، ہمارے پالیسی کو، یہ سارے پالیسی میں میرے ساتھ شریک ہیں. سب کی تعریفیں میرے خیال ان سب نے مجھ سے زیادہ کی ہیں. میں نے شاید اتنی نہیں کی ہوں. اچھا، فیڈرل گورنمنٹ کا اندازہ آپ اس بات پہ لگائیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بلوچستان کو ایگزیکیوشن میں سب سے بڑا پیکیج، صوبائی حکومت اگر اپنا رول نہ پلے کرتی، کیونکہ ہر پروجیکٹ جو ہے جب تک ڈی ایس سی، پی ڈی ڈبلیو پی، اے سی ایس ڈیولپمنٹ سے منظور ہو کے، مجھ سے سائن ہو کے وفاق میں نہیں جائے گا، وہ منظور ہی نہیں ہو سکتا. ریکارڈ پروجیکٹس بلوچستان میں نہ صرف ہم نے شروع کیے بلکہ ان پروسیس بھی ہیں. لیکن گوادر کے لوگ اب بھی پانی کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں، پینے کے پانی کے لیے. 3 ڈیم بنا چکے ہیں، 180 کلومیٹر کا پائپ لائن کنیکٹ کر دیا ہے. ڈی سیلینیشن پلانٹ انشاءاللہ اپنی پروسیس آف ایگزیکیوشن کی طرف ہوگا. وہ پانی جو پچھلی حکومتیں 3.5 ارب روپے ٹینکر مافیا یوز کر کے لوگوں کو پلاتی تھی، وہ ہم نے بند کر دیا ہے، اور آج الحمدللہ پائپڈ پانی دے رہے ہیں. اور آج کے دن اگر گوادر کے لوگوں کو پانی مل رہا ہے تو پھر دماغ خراب ہے ان کا جو مظاہرے کر رہے ہیں. بیچ میں ایک فیز آ گیا تھا اور اس پارٹی نے اس روز مظاہرہ کیا تھا جو اس گیم میں حصہ دار نہیں ہے، جماعت اسلامی. چند دنوں کے لیے ایک پائپ ڈسرپٹ ہوئی تھی جس کی وجہ سے 1 ہفتہ 10 دن کا ایک پرابلم آ گیا تھا، اور اسی کو انہوں نے شو کیا کہ شاید پورے گوادر میں یہ ایشو چل رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گوادر میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. گوادر میں پہلی دفعہ 4 کالجز نئے بن رہے ہیں. اور ماڑا جیسے تہذیب میں گرلز کالج نہیں تھا، جیونی میں گرلز کالج نہیں تھا. گوادر میں ہم بنا رہے ہیں، اسکولز کا سسٹم بنا رہے ہیں، لوگوں کے لیے پارکس کی فیسلٹی بنا رہے ہیں. پانی کا نیٹ ورک پہلی دفعہ ایکسپینڈ ہوا ہے. اولڈ ٹاؤن، لیکن لوکل ماہی گیروں کا روزگار اور متاثر ہوا ہے، وہ احتجاج کر رہے ہیں. ایک منسٹر ان ناراض گروپ میں بھی ہیں جن کی وجہ سے وہ احتجاج پہ تھے. نہیں تو یہ ساتھ فشریز کا جی ان کے پاس ہے، جو ایک ناراض گروپ ایک ممبر ہے. اور یہ پھر کیوں ہو رہا ہے کہ جو آپ سے مائنز اینڈ منرلز اور اس طرح کے محکموں کے، تو آپ کے کچھ سیکٹری اور کچھ ڈائریکٹر ان محکموں کے وہ نیب میں بھی معاملات بھگت رہے ہیں. جی جو مائنز اینڈ منرل کا ڈپارٹمنٹ بھی ایک ہمارے پارلیمانی سیکرٹری ایم پی اے کو میں نے ذمہ داری دی ہے، وہ بھی نالا اس بات پہ ہیں کہ چند افسروں کو نکالا جائے، اور وہ بھی آج ناراض اسی گروپ میں ہیں. تو آپ نے اس وقت ان کو کیوں نہیں نکالا کہ جب ان کے محکمے میں کرپشن کے ایشوز آئے، ان کے ڈائریکٹر گرفتار ہوئے، اور جو بلوچستان کے گوادر کے لوگوں کو یہ اسی کا صلہ مل رہا ہے. آپ نے نکالا تھا کابینہ سے؟ جی بالکل، ہم نے سیکرٹری نکالے، ڈی جیز نکالے، آفیسرز نکالے، احتجاج ہوا، ناراض ہوئے، اور پھر ایسے گروپ کا حصہ بن گئے. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی حکومت ان کی پٹائی کرتی ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں آپ کے اپوزیشن احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان پہ بختر بند چڑھا رہے ہوتے ہیں. تو جام کمال تو اسی طرح بڑے سافٹ تھے، اقتدار کے معاملے میں اتنے ہارڈ کیوں؟ جہاں سب سے زیادہ احتجاج ہوتا ہے آپ سمجھے وہاں سب سے اچھی گورننس ہوتی ہے اور ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ وہ سپیس دے رہے ہیں کہ لوگ اپنے بڑاس، اپنی جو بھی ایک ذہن میں ان کی چیز ہے اس کو میکسیمم پروٹیسٹ پہ لا کے حکومت کو بتائیں. ہم نے کسی کو بند نہیں کیا. پچھلی حکومتیں کیا کرتی تھیں؟ لیکن سب سے زیادہ مسنگ پرسن بھی آپ کے صوبے میں ہے. اگر اتنی سب سے زیادہ ریلیز بھی اس دفعہ ہوئے ہیں. کتنے ریلیز ہوئی ہیں آپ کی حکومت میں اور کتنے نئے مسنگ ہوئے ہیں؟ نہیں یہ تو تفصیلات میں ابھی مسنگ میرے خیال نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن ریلیز بہت ہوئے ہوں گے.
لیکن آپ کے جو سب سے بڑے پکے اتحادی ہیں عوامی نیشنل پارٹی، خود اس پارٹی کے 2-3 لیڈرز، ان کے ساتھ کیا ہوا، اغوا ہوئے، ان کو مارا گیا، وہ مظاہرے کرتے رہے. یعنی ہم نے یہ پہلی مرتبہ دیکھا کہ ایک حکومتی پارٹی وہ مظاہرے کر رہی ہے کہ جی ہمارے لوگوں کو مسنگ کر دیا گیا. اور یہی عوامی نیشنل پارٹی کے پھر سربراہان تھے، لوگ تھے. جب فائنل انویسٹیگیشن ہوئی انہوں نے تسلیم کیا کہ جو کارکردگی بلوچستان کی پولیس اور لا انفورسنگ اداروں نے کی، ہم ان کو اس حوالے سے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ان کے قاتلوں کا سراغ لگا لیا گیا؟ جی بالکل، بلکہ کیس آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا جس کے حوالے سے انہوں نے بڑا اطمینان کا اظہار کیا. میں فاتحہ پہ جب گیا تو اس کے لوائقین کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے نقصان جو ہوا وہ اپنی جگہ، لیکن جو ذمہ داری پولیس نے اور اداروں نے پوری کی ہے ہم اس سے بہت مطمئن ہیں. عثمان کاکڑ کے معاملے کا کیا ہوا؟ عثمان مرحوم صاحب کے جو میرے خیال یہ بھی ایک بڑا ایسا کیس ہے جس کو بلوچستان کے حوالے سے بڑا اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا سلسلہ اس کے بعد نہیں ہوا. ہم نے جوائنٹ جو کمیشن ہے، جوڈیشل کمیشن ہے، اس کی فارمیشن کی. ہم نے سارا اپنی سپورٹ جو ہے وہ عثمان صاحب کے جو لوائقین ہیں ان کو آگے پیش کیا کہ جس حوالے سے وہ چاہتے ہیں، جس طریقے سے چاہتے ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان ادھر ہوگی. لیکن وہاں پہ میرے خیال وہ جوڈیشل کمیشن نے اپنے جو پروسیس ہے اس کے حوالے سے یہ شاید ظاہر کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں جن لوگوں کی شکایات تھیں حکومت یا کسی بھی حوالے سے، وہ بہت سارے لوگ سامنے نہیں آئے اور اس انویسٹیگیشن کا یہ کمیشن کا حصہ نہ بنے. تو میرے خیال شاید کمیشن نے اپنی رپورٹ پھر واپس بھیجی ہے. یہ بھی ہم حیران ہیں کہ اس میں اچکزئی صاحب خود پیش کیوں نہیں ہو رہے ہیں. جی بالکل. لیکن آپ کی اپنی گورنمنٹ کی ابتدائی فائنڈنگز تو ہوئی ہوں گی، بعد میں بھی ہوئے گی، کہ وہ مرڈر تھا یا حادثہ تھا؟ دیکھیں چونکہ وہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنی جس میں ہائی کورٹ کے جج ہیں اور وہ اپنی پوری انکوائری اور اپنا پوری اسٹڈی کر رہے ہیں، لہٰذا گورنمنٹ آف بلوچستان نے اپنی پوری سروسز اور پوری جو فیسیلیٹیشن ہے وہ فارورڈ لائی ہے کہ جس حوالے سے وہ انویسٹیگیشن کرنا چاہیں گے اس سے بہتر کہ ہم کوئی چیز کمنٹ کریں یا کوئی رائے قائم کریں، بہتر ہے کہ وہ کمیشن ان ساری چیزوں کو طے کر کے آگے لوگوں تک یہ چیزیں واضح کر سکیں.